ایز سچ کسی بندے کی زندگی میں کوئی اتنی ٹریجڈیز اور زیادتیاں اور یہ کچھ ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈرگس کی زندگی میں جائے. یہ ایک رستہ ہے جو ہموار ہو جاتا ہے جب موڈ خراب ہوتا ہے تو پھر ہم ڈرگس کو آٹومیٹیکلی آپٹ کر لیتے ہیں انکانشیسلی. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم ڈرگس کو ایکچولی اپنی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنا رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم مزے کے لیے یا کسی اور وجہ سے یا لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے کے لیے، اصل میں ہم نشہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے کے لیے. جو مزری والی زندگی ہے جس میں کسی بچے کو خود اپنے لیے کپڑے دھونے پڑیں، اپنے کام کرنے پڑیں یا کوئی ایک وقت کے کھانے کا فاقہ ملے، تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایسے بچے ڈرگ سے دور رہتے ہیں. ایسے بچے جو ہیں اپنی زندگی میں بڑی ترقی کرتے ہیں. جو وہ کہتے ہیں نا دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. جو پیمپرڈ بچے ہیں، جتنے بھی بچے اعلیٰ تعلیمی درسگاہوں میں جاتے ہیں جیسے ایچیسن یا بی این یو یا لمس، یہ سارے پیمپرڈ بچے ہوتے ہیں جن کے والدین ان کو بڑے ناز و نیم سے پال کے اور بڑی محنت کر کے ان کو ایچیسن کے اندر داخل کراتے ہیں یا لمس کے اندر ان کو بھجواتے ہیں، اور وہ بچے پھر ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر وہ نئے نئے بہانے تلاش کر دیتے ہیں. ہم سب اس آئیڈیا سے بہت ٹیونڈ ہیں کہ ایک چیز ول ہوتی ہے، لیکن اس آئیڈیا سے ہم بہت زیادہ ٹیونڈ نہیں ہے کہ ایک چیز اسکل ہوتی ہے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے اسکل ہوتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے اسکلز ہیں اور بڑی بڑی لاجواب اسکلز لوگ ڈسپلے کرتے ہیں. آپ بازیگروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی ایسی اسکلز اپنا کے اور آپ کو کرتب دکھاتے ہیں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیسے وہ بیلنسنگ ایکٹ کرتے ہیں جو کہ بازیگر کرتے ہیں. کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک لڑکی فقط 6 انچ کے فاصلے پہ ایک راڈ تھی تو اس کے نیچے سے نکل گئی. یعنی اس کی اسکل تھی کہ وہ اپنے جسم کو اس نے ایسے ماڈیولیٹ کیا کہ وہ فقط 6 انچ کا فاصلہ تھا راڈ زمین سے، اور اس نے اپنے جسم کو ایسے سانچے میں ڈالا کہ اس میں سے وہ نکل گئی. محنت کرنے سے آپ بہت سارے ایسے کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جو پہلے انہونے نظر آتے ہیں. اور یہ جو فیلنگز کے ساتھ قابو پانا ہے، اپنی فیلنگز کو قابو میں رکھنا ہے، یہ بھی ایک سکل ہے. آپ چونکہ ول کے بہت قائل ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ ول کوئی بہت آخری حتمی بہترین چیز نہیں ہے. اٹ از گڈ کہ آپ کی ول ہے تو آپ اٹھ کے واش روم چلے گئے، آپ کی ول ہے تو آپ اٹھ کے کسی بازار سے کوئی چیز خرید کے لانی ہے. چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ول کام کرتی ہے اور وہ بھی کام کی چیز ہے ول پاور. لیکن سکل پاور ہے. ول پاور کو ہم نے اس دن ایک ول پاور بھی کہا تھا کہ ول بھی آنا چاہیے کہ آپ اپنے جذبات کو کیسے لفظوں کے سانچے میں ڈال دیں. یعنی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انرجی کو ایک سے دوسری فارم میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا انرجی کو جیسے پیٹرول ہے اس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے، بجلی سے مشینیں چلائی جا سکتی ہیں، اور وہ بہت مختلف قسم کی مشینیں ہیں جو بجلی سے آپ چلاتے ہیں. ٹھنڈا کرنے والی مشینیں بھی چلا لیتے ہیں آپ، گرم کرنے والی مشینیں بھی چلا لیتے ہیں. اسی طرح آپ اپنے جذبات کو پازیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جو لوگ ذرا غصے والی انرجی سے بھرے ہوتے ہیں تو ان کو کچھ پروفیشن بڑے سوٹ کرتے ہیں. جیسے وہ سرجن بن جائیں تو ان کی زندگی بڑی اچھی رہتی ہے اگر وہ سرجن بن جائیں تو. ویسے مطلب کوئی بندہ ہے وہ ذرا اگریسو ٹائپ ہے تھوڑا، تو اگر وہ سرجن بن جائے گا تو ٹھنڈا بھی ہو جائے گا، اور اس کو جو سرجن کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے، سرجن کو بہت انرجی چاہیے ہوتی ہے. اس نے بعض اوقات 6-7 گھنٹے کھڑے ہو کے آپریٹ کرنا ہوتا ہے اور اس دوران کوئی وقفہ نہیں ہوتا، اور لمبے لمبے آپریشنز ہوتے ہیں اور وہ ساری عمر کرنے ہوتے ہیں. اور ایون 64-65 سال کی عمر میں بھی سرجن کھڑے ہو کے گھنٹوں
اس میں بیٹھ کے آپریشن کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. تو یہ فطری طور پر جو ہمارے جذبے ہوتے ہیں ان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ایسے سانچوں میں ڈال سکتے ہیں کہ جس سے ہماری زندگی بھی پرسکون ہو جائے اور ہم کسی کے فائدے کے لیے بھی کام کر رہے ہوں اور ہمیں کوئی جذباتی ٹرموائل بھی نہ ہو.